اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اللہ رب العالمین بندے کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو دن میں 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور اگر ہو سکے تو 24 گھنٹے میں ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چچا جان کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور بہت سارے ایسے نیک بندے آج بھی ہیں جو ہر دن تو نہیں پڑھتے ہیں مگر ہفتے میں جمعہ کے دن وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چچا جان اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، مہینے میں بھی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم سال میں ایک بار ضرور اس نماز کو پڑھ لینی چاہیے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو ساری زندگی میں ایک بار تو اس نماز کو ضرور پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اتنی بڑی فضیلت والی نماز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے تاکید کی اور تعین کی۔ عزیزان محترم، اس نماز صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح کی، اس میں ایک تسبیح ہے جو پوری نماز میں 300 بار پڑھی جاتی ہے۔ کتنی بار؟ 300 بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک رکعت میں 75 بار پڑھی جاتی ہے۔ طریقہ اس نماز کے پڑھنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کان کی لو تک اٹھا کے ناف کے نیچے اپنا ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب جب ثنا مکمل کر لیں تو ثنا مکمل کرنے کے بعد میں اس نماز میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں ہمیں اس تسبیح کو 15 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری مکمل پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد میں پھر ہم قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھیں گے، اور سورت کی تلاوت کرنے کے بعد میں رکوع سے پہلے پھر ہم اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 10 بار پڑھنے کے بعد میں پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد میں جو رکوع کی تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم، اس کو کم سے کم 3 بار پڑھیں گے، اور 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر اس نماز میں پڑھی جانے والی وہی تسبیح 10 بار پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار پڑھنے کے بعد میں پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد میں پھر ہم اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ کتنی بار ہو گئی؟ پہلے ثنا کے بعد 15 بار پڑھی تھی، پھر سورت ملانے کے بعد 10 بار پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 25۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد 10 بار پڑھی، کتنے ہو گئے؟ اب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 بار پڑھی، کتنے ہو گئے؟ 45۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی،
اس تسبیح کو ہم 3 بار کم سے کم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی تسبیح کو پھر سے 10 بار پڑھیں گے سجدے میں۔ کتنی ہو گئی اب؟ 55۔ اب 10 بار مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے جب سر اٹھا کے جب بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو پہلے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد 10 بار پھر اس تسبیح کو ہم پڑھیں گے۔ کتنی ہو گئے؟ 65۔ اب اس کے بعد 10 بار جب تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ کو جائیں گے۔ دوسرے سجدہ میں بھی پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار، اور اس کے بعد پھر اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ اب کتنے ہو گئے؟ ایک رکعت میں ہمیں 75 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے ہمیں دوسری رکعت بھی مکمل کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو اب دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی ہمیں سب سے پہلے 15 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور 15 بار تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا۔ تسبیح کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں جو 15 بار تسبیح پڑھی جاتی ہے اس تسبیح سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہے، اور تسبیح کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ لیکن دوسری رکعت میں تسبیح سے پہلے ثنا اور تسبیح کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نہیں پڑھنا۔ بقیہ رکعت دوسری رکعت بقیہ پوری رکعت ہم جو ہے پہلی رکعت کی طرح جو ہے مکمل کر لیں گے۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد ہم قعدہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یعنی التحیات کے لیے بیٹھیں گے، قعدہ کریں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پورا مکمل پڑھیں گے۔ مکمل پڑھنے کے بعد میں چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے التحیات مکمل کر کے فوراً تیسری رکعت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ آگے ہم درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، اور آگے دعائے معصورہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اب ہمیں تیسری رکعت میں پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس تسبیح کو 15 بار پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اور اس کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھنا ہے، اور باقی رکعت پہلی 2 رکعتوں کی طرح اسے مکمل کر لینا ہے۔ تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد جب چوتھی رکعت میں آئیں گے تو اب چوتھی رکعت میں تسبیح سے پہلے ثنا اور تسبیح کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ اور بقیہ چوتھی رکعت کو بھی بقیہ پہلی دوسری تیسری رکعتوں کی طرح مکمل کر لیں گے، اور آخر میں قعدہ اخیرہ کریں گے، التحیات مکمل کریں گے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہم نے یہ جو تیری رضا کی خاطر یہ جو نماز پڑھی ہے، مولا اس نماز کے صدقے میں ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس نماز کے صدقے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہوا نظر آئے گا۔